تو یہ بہت ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا, ایک لڑکی رو رہی تھی, وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں, بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں, جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں. یہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا, وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, والذین هم لاماناتہم, ایمان والے ایسے نہیں ہوتے جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو کے پی کے علاقے ہیں ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے, ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے, جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا, یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے, ختم. یار غیرت مندی ہے. ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہو نا, اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے, ہم کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں. کیوں بھائی, ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا, تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا کہ یار وہ دشمنی اپنی جگہ, وہ بعد میں لڑتے رہیں گے, یا تو گھساتے نہیں اس کو, لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی, تو اب یہ 2 نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو. نا دشمنی ہے تو دشمنی, یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں. تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا, ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ بہت بڑے ظالم تھے. انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یعنی آپ کا ان پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا, انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے ان کو قتل کر دیا, لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. بہت اہم حدیث ہے, اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لاماناتہم, امانتوں کا خیال کرتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے. کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے, مجھ پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے, تبھی تو آیا ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا. اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں, اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو قتل. یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے تو بھائی میں کہتا میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی, میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ. امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے, تو کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے. لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں, یہ بھی کیا ہے؟ خیانت, کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں, اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے, آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے.